گلگت بلتستان کی مستقبل اسی میں ہے، بقا اسی میں ہے کہ وفاق کے ساتھ الیکشن ہو، اور ابھی جو آئینی اسمبلیاں اگر 1.5 سال پہلے ٹوٹ سکتی ہیں تو گورننس آرڈر پر بننے والی اسمبلی جس کا سیاہ و سفید کا مالک پرائم منسٹر پاکستان ہے، یہ بھی اگر 2.5 سال کی قربانی دیں اور یہ توڑ دیں، وفاق کے ساتھ الیکشن کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پی ٹی آئی والوں کو الگ پتہ چاہے گا گلگت بلتستان میں ایک سیٹ بھی نکال سکتے۔ 1.5 سال پہلے سندھ، کے پی 1.5 سال پہلے اور وفاق 1.5 سال پہلے تحلیل ہو سکتی ہیں، تو میں کہتا ہوں گلگت بلتستان تو گورننس آرڈر پر چلتا ہے جس کا تمام تر اختیارات پرائم منسٹر پاکستان کے پاس ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان کے جتنے پولیٹیکل جماعتیں تھے سب کا ایک ہی آواز تھا کہ ہمارے الیکشن وفاق کے ساتھ ہوں۔ اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ ان کے پریزیڈنٹ گلگت بلتستان کے حافظ حفیظ الرحمان سے، گلگت بلتستان کی جو اپوزیشن لیڈر ہے امجد حسین ایڈوکیٹ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، میں گزارش کروں گا ایم کیو ایم کے لوگوں سے، میں گزارش کروں گا جے یو آئی کے لوگوں سے، یہ جائیں اٹھ کر اسلام آباد جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں جی میں نے اور میں ہوں خالد حسین۔ کیا ملک بھر کی اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں اور آئندہ 48 گھنٹے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اور عمران خان کا جو نیریٹو تھا فوری طور پر انتخابات کا اعلان کیا جائے، اب یہ نیریٹو جو ہے وہ نواز شریف کا بھی ہے اور یہ مریم نواز کا بھی ہے۔ اکثر اپنے تقریر میں جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ ملک میں اگر جو صورتحال ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، انتخابات کی طرف جائیں۔ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس میں گلگت بلتستان کا ہم مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جاوید حسین، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور سابقہ ممبر ہے صوبائی اسمبلی گلگت بلتستان۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر کیا فوری انتخابات جو موجودہ جو بحران ہے اس کا کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حل ہے؟ دیکھیں کہ سب سے پہلے میں یہی گزارش کروں گا کہ جو پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، دو چیزیں ہیں، یا تو ملک کو بچانا ہے یا آپ کو پارٹیوں کو بچانا ہے۔ اس وقت ملک کسی مشکل حالت میں ہے۔ اب میرے خیال میں سینٹرل لیڈرشپ جو ہے نا وہاں پر جو پی ڈی ایم کی ہے وہ آپس میں سر جوڑ کے فیصلہ کریں گے، لیکن جب میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیا الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب نئے الیکشن کے بعد بھی پاکستان میں وہ سمجھتا ہے کہ میں سیٹیں لے لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ سر اس کی پاپولیرٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اوپر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو جلسوں کے آپ اس کو اس تناظر میں دیکھ لیں، لوگوں کا ایک بڑا کراؤڈ اس کے ساتھ ہیں، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جلسوں کی بتا دوں خالد صاحب کہ میں حلقے میں الیکشن لڑا تھا، سب سے بڑا جلسہ میں نے کیا تھا۔ اسلامی تحریک نے، پاکستان پی ٹی آئی نے کوئی جلسہ نہیں کیا تھا۔ 6000 لوگ جو ہے نا اس پنڈال میں تھے، باہر جب اطراف میں دیکھو 9000 لوگ تھے۔ اگر ایک گھر کا ہم اوریج 5 بھی لگائیں نا تو وہ تو میرے خیال میں 20-25 ووٹ بنتا تھا، لیکن میں تیسرے پہ ہوں۔ 1 پہ اسلامی تحریک تھی، کوئی جلسہ نہیں تھا۔ 2 پہ پی ٹی آئی ہے، انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا تھا۔ 3 پہ میں ہوں۔ جلسوں میں ایسے ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کا ایک نعرہ لگاؤ تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کے اندر ایک سوچ تو ہے امریکہ کے خلاف، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کی میرے خیال میں الیکشن میں پتہ چلے گا۔ میں آپ کو آج آپ کے اس پروگرام کے وسیلہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اگر آنے والے الیکشن میں جو شفاف ہوں گے 50 سیٹیں لے نا تو پھر آپ مجھ سے اس کے بعد پوچھیں یار جب یہاں آپ کی کوئی تجزیہ نہیں ہے، نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک نیریٹو اس نے بنایا ہے وہ جھوٹ ہے، لیکن جب الیکشن کی وہ بات کرتا ہے تو میاں محمد نواز شریف نے آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کو کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو مر نہ دو، اس کی ایک دن میں بھی جو ہے نا اس کو چھوڑو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کر لیتا ہے، جنہوں نے لایا ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن کیونکہ زرداری صاحب اور شہباز شریف اور مولانا صاحب نے میاں صاحب کو قائل کرایا کہ یہ ریزنس ہے جس کی وجہ سے ہم نے عدم اعتماد میں جانا ہے، جو ایک آئینی جو ہے نا ضرورت ہے، بہرحال اینڈ میں میاں صاحب نے مانا۔ آج جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ پھر بھی میاں صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن عمران خان صاحب کل چاہتے ہیں ہم آج کرا دیں گے، کرائیں گے، وہ اسی پہ جائیں گے، لامحال اسی پہ جانا پڑے گا۔ دو چیزیں ہیں، اگر IMF کے ساتھ 25 کو مذاکرات گورنمنٹ کے کامیاب ہوتے ہیں تو یہ اپنے ٹینیور کو بالکل کنٹینیو کریں گے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو لامحال ملک معاشی بحران میں ڈال کر عمران خان کا 3.5 سال کا جو ملبہ ہے وہ PMLN اپنے سر پہ لے لے تو وہ یہ آپشن استعمال کرے کہ جناب ہم پورا پاکستان میں اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے۔ جب
تو اس صورت میں گلگت بلتستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو گلگت بلتستان اسمبلی بھی تحلیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کہ سندھ کی اسمبلی ایک آئینی اسمبلی ہے، کے پی کی اسمبلی آئینی اسمبلی ہے. جو عدم اعتماد کر کے جو اس وقت فیڈرل میں جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی ایک آئینی طریقے سے آئی ہے. جب وہ 1.5 سال پہلے سندھ، کے پی 1.5 سال پہلے اور وفاق 1.5 سال پہلے تحلیل ہو سکتی ہیں، تو میں کہتا ہوں گلگت بلتستان تو گورننس آرڈر پر چلتا ہے جس کا تمام تر اختیارات پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہیں. جاوید صاحب، وہ تو فیڈریشن کے ساتھ ان کے انتخابات ہوتے ہیں نا، فیڈریشن کے ساتھ ان کے انتخابات ہیں، تو ان کے پاس ابھی میرے خیال میں 1 سال رہتا ہے، جبکہ آپ کی گلگت بلتستان اسمبلی کو جو ہے ابھی 2 سال بھی پورے ہونے ہوئے نہیں ہیں. اور کیا یہ اس کو برداشت کر لیں گے کہ 2 سال 3 سال کی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو پہلے سے ہی رولا انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ بھائی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ عبوری صوبے کے بعد جو ہے ہمارا 5 سال کی جو ہے قربانی دی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خالد صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے تمام فیصلوں کا سیاہ و سفید کا مالک پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. آپ کی جوڈیشل سسٹم دیکھو، پاکستان کے اندر جوڈیشل کا نظام دیکھو. گلگت بلتستان کا سپریم اپلیٹ کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کو کون اپائنٹ کرتا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. پورے صوبوں میں ایک پریکٹس نہیں ہے، وہاں ایک جوڈیشل سسٹم ہے. میں یہ کہتا ہوں گلگت بلتستان اسمبلی ایک گورننس آرڈر پہ چلتی ہے، یا 2009 یا 18 یا 19 وہ ڈیبیٹ چھوڑ دیں. اس وقت گلگت بلتستان کے جتنے پولیٹیکل جماعتیں تھے سب کا ایک ہی آواز تھا کہ ہمارے الیکشن وفاق کے ساتھ ہوں. اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ گلگت بلتستان کے حافظ حفیظ الرحمان سے. گلگت بلتستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، میں گزارش کروں گا ایم کیو ایم کے لوگوں سے، میں گزارش کروں گا جے یو آئی کے لوگوں سے، یہ جائیں اٹھ کر اسلام آباد جائیں، اور اسلام آباد میں جا کر اگر آئینی اسمبلیاں 1.5 سال پہلے، آئینی قومی اسمبلی 1.5 سال پہلے، آئینی اسمبلی کے پی کے 1.5 سال پہلے کشمیر والوں نے بھی آواز اٹھایا، تو ہم کہتے ہیں ہم تو ایک گورننس آرڈر پر چل سکتے ہیں جس کا سیاہ و سفید کا مالک پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. پھر یہ پاپولر نعرہ گلگت بلتستان اور وفاق میں عمران خان اور اس کے ساتھیوں اور اس کے سپورٹروں کے پاس کتنے ہیں وہ پتہ چلے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے یہ جو پی ایم ایل ان کے پریزیڈنٹ، پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے اور ان کے ایم کے جو ہے کہ ان سے میری گلگت بلتستان کے قوم کی وساطت سے میری بالکل اپیل ہے، جائیں اور گلگت بلتستان کو بھی وفاق کے ساتھ الیکشن کرائیں. دیکھیں گلگت بلتستان پارٹ اب جو ہے نا اپنا کشمیر کا حصہ ہونا یا ایک تسلسل ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ہمارا تو تمام معاملات پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں. جو اڈاپٹیشن فیڈریشن کے ساتھ ہمارے جو اڈاپٹیشن پرائم منسٹر کرتا ہے وہ گلگت بلتستان میں اڈاپٹ ہو جاتا ہے. ہمارے تمام کنٹرول پاکستان کے پاس ہے. تو میں کہتا ہوں جب آئینی اسمبلیاں سندھ کے پی کے، پنجاب کے، پھر اپنا وفاقی، یہ اگر جو ہے نا کسی اپنا اس سے اگر جو ہے نا اپنا ڈیزالو ہو سکتے ہیں، تو میں عمران خان سے بھی سوال کروں گا آپ کے اس میڈیا کے وساطت سے کہ عمران خان گلگت بلتستان کے خالد خورشید سے بھی سوال کروں گا، جائیں نا کہیں کہ گلگت بلتستان میں ان کے اندر کتنا دم ہے. 7 یہ آئے تھے جیت کر، آزاد ان کے پاس آئے ہیں. ہم بتائیں گے کہ جناب نون کے پاس کتنا ویٹ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس کتنا ویٹ ہے، جے یو آئی کے پاس کتنا ہے اور ان کے پاس کتنا ہے. اگر گلگت بلتستان کے الیکشن وفاق کے ساتھ ہوں گے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ضمانتیں ضبط ہوں گے. اور یہ ڈیمانڈ گلگت بلتستان کی قوم کی طرف سے اور گلگت بلتستان کے ذمہ داروں کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ادنا سا کارکن ہونے کے حیثیت سے میں یہ گلگت بلتستان کے اندر پی ڈی ایم کے جتنے رہنما ہیں ان سے گزارش کروں گا جا کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بیٹھ جائیں، زرداری صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گلگت بلتستان کے الیکشن بھی وفاق کے ساتھ ہو. تو جو فار ایور جو وفاق میں گورنمنٹ آ کر گلگت بلتستان میں داندلی کی آوازیں، کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں داندلی ہوئی کہہ کر آوازیں کرتے ہیں، دوسرے جماعتیں جب نون کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی والا، دوسرے والا داندلی ہو گئی، پی ٹی آئی کو گئی. ہم اس چکر سے بھی نکلیں گے. اور ایک اور نقصان، ٹھیک، آج اگر وفاق میں نون کی گورنمنٹ ہے، یہاں پر جو ہے نا وفاق کا نمائندہ ہے، چیف سیکریٹری اور چیف منسٹر ہے، تو گلگت بلتستان کے لوگ سفر ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں، ملازمتوں میں، بہت سی چیزوں میں، کیونکہ وفاق میں کسی اور کی گورنمنٹ ہے، ادھر کسی اور کی گورنمنٹ ہے. اس سے گلگت بلتستان یہ 2-2.5 سال کا جو ٹینور ہے وہ سب کے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں دیکھو اگر بالفرض کر یہ کنٹینیو کرتے ہیں گلگت بلتستان کی اسمبلی، وفاق میں کا الیکشن میں نون آتی ہے، یہ زیرو ہے.
یہ ایک اپنا گورنر لگائیں گے, چیف سیکرٹری ان کے جو ہے نا, دیکھو چیف سیکرٹری نے چنار باغ کو نہیں دیکھنا ہے, اس نے اسلام آباد کو دیکھنا ہے, جس نے بھیجنا ہے وہاں سے اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی یہ فارغ ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ بھی اپنا کوئی خرچگالی کا ماحول بنائے, دل بڑا کرے. گلگت بلتستان کی مستقبل اسی میں ہے, بقا اسی میں ہے کہ وفاق کے ساتھ الیکشن ہو. اور ابھی جو آئینی اسمبلیاں اگر 1.5 سال پہلے ٹوٹ سکتی ہیں, تو گورننس آرڈر پر بننے والی اسمبلی جس کا سیاہ و سفید کا مالک پرائم منسٹر پاکستان ہے, یہ بھی اگر 2.5 سال کی قربانی دیں اور یہ توڑ دیں, وفاق کے ساتھ الیکشن کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پی ٹی آئی والوں کو الگ پتہ چاہے گا, گلگت بلتستان میں 1 سیٹ بھی نکال سکتے ہیں. جاوید صاحب, اسمبلی نے مینڈیٹ لیا ہے, ظاہر ہے ان کی حکومت ہے, صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے اس وقت جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. کیا وہ اس سسٹم کے ساتھ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے جو ہے الیکشن کا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بر وقت انتخابات ہو دوبارہ پاکستان کے ساتھ انتخابات کے لیے, کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ یا اس کی کابینہ اس کی اجازت دے گی؟ دیکھیں نا, عوامی مینڈیٹ بھی ہے, انہوں نے ترقیاتی کام بھی کرنے ہیں, کل کو انہوں نے عوام کے سامنے بھی جانا ہے, کس منہ سے جائیں گے؟ ان کے پاس کیا ایسا جو علیدین کا چراغ ہے جو 1 سال میں انہوں نے جو کیا یا نہیں کیا, وہ عوام کے سامنے جا کے اگلے انتخابات میں وہ جیت کے دوبارہ اسمبلی میں آئے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, میرا سوال پی ایم ایل این کی سے اور پیپلز پارٹی جے یو ایم کے ایم سے ہے, جو اس وقت پی ڈی ایم کی شکل میں وفاق میں گورنمنٹ کر رہے ہیں. میں نے ایک بات کی, خالد صاحب, گلگت بلتستان کے گورننس آرڈر کا سیاہ و سفید کا مالک ہے پرائم منسٹر آف پاکستان, جس وقت بھی چاہے ہم اون کرتے ہیں سر, وہ ایگزیکٹو آرڈر. اب جہاں تک ان کا ماننا یا نہیں ماننے سے, کیا سندھ کی جو گورنمنٹ مانتی ہے اس وقت توڑ رہے ہیں؟ کے پی والے مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. کیا فیڈرل میں جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی وہ مانتے ہیں؟ نہیں. جب اسٹیبلشمنٹ یا نیوٹرل ادارے, مقتدر حلقے اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کا بھی پریشر ہے, میاں نواز شریف بھی نہیں مانتا ہے, تو وہ آئینی جو اسمبلیاں ہیں وہ 1.5 سال پہلے تحلیل کرنے کی تجویز پر غور ہو رہا ہے. تو گلگت بلتستان گورننس آرڈر پر چلنے والا اسمبلی ان کی کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب ان سے پوچھا جائے. ہاں, گلگت بلتستان کے چیف منسٹرز کے کابینہ خود پیش ہو کے یہ کہیں کہ آپ جو ہے نا وفاق کے ساتھ کرائیں, اگر ان کے اندر سمجھتے ہیں کہ عوامی اپنا طاقت ہے اور سمجھتے ہیں. نہیں کروائیں گے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسوا ہو جائیں گے. وفاق میں اگر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وفاق میں نیکسٹ میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی, یہی گورنمنٹ نے آنے ہے, پی ڈی ایم کی نون کی میجورٹی ہونی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون اور جے یو آئی نے مل کے گورنمنٹ بنانا ہے, تو یہ ویسے بھی ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب سندھ والوں سے نہیں پوچھا جاتا, آئینی اسمبلی ہے, کے پی والوں سے نہیں پوچھا جاتا ہے, تو گلگت بلتستان گورننس آرڈر ہے بھائی, یہاں تو ہم آرڈر پہ چلنے والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر سے خیر سے گالی دکھائیں. اور دوسری جو ہمارے جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور ایم کیو ایم کے جو ذمہ دار ہیں وہ آج ہی اٹھ کے جائیں, اسلام آباد جائیں. یہ جو اخباروں میں روزانہ دیتے تھے وفاق کے ساتھ ہو, امجد صاحب بھی کہتا تھا, حفیظ صاحب بھی کہتا تھا, اور بھی جماعتیں کہتے تھے, آج کیوں خاموش ہیں؟ جائیں, جا کے وفاق کے ساتھ الیکشن کا مطالبہ پرائم منسٹر کو چھوڑے. 1 منٹ نہیں لگایا گا, وفاق کے ساتھ گلگت بلتستان کی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی, اور آگے کشمیر والوں نے بھی کہا کہ کشمیر کی اسمبلی بھی تحلیل کر کے وفاق کے ساتھ ہمارا الیکشن کو کرایا جائے, تاکہ ہر دفعہ وفاق میں کسی اور کی گورنمنٹ, صوبے میں کسی اور کی ہونے سے بہت نقصان ہوتا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں نون کی ہو, کوئی نقصان ہے, وہاں ان کی جنریشن ہے, ان کا اپنا سسٹم ہے ریونیو کا. ہم تو سب کچھ وفاق کے اوپر ہمارا ڈیپینڈ ہے. اگر وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا تو ہم تو ایک دن ہمارے تنخواہیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ بلتستان کے ملازمین کے 1 مہینے کے. اس لیے وفاق کے ساتھ چلنا جب ہماری ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر وفاق کے ساتھ الیکشن کرانا بھی ہماری ضرورت ہے, کیونکہ بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ سے, پاپولر ڈیمانڈ ہے. سر وہ ڈیمانڈ میں اسی طرف آتا ہوں, کیونکہ عبوری صوبے کے حوالے سے یہ سبجیکٹ عبوری صوبہ تھا کہ وفاق کے ساتھ اگر اس کو اس میں عبوری صوبے کی طرف لے جاتے ہیں گلگت بلتستان کو, تو پھر وفاق کے ساتھ فیڈریشن کے ساتھ انتخابات ہونے تھے. جس طرح ایک فارمولہ طے تھا سینٹ اور اسمبلی میں, 3 اسمبلی کے اور 4 سینٹ میں. اب وہ فارمولہ تو ہے نہیں. وہ عبوری صوبوں والا مسئلہ بھی ابھی گول ہو چکا ہے, جب عمران خان کے مطلب اس حکومت میں بڑے زور و شور سے جاری تھا. تو اب اس صورت میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے چیخنے سے, اخبار میڈیا کے اندر چلانے سے, کیا ایسا پاسبل ہے کہ وفاق کے ساتھ گلگت بلتستان کے انتخابات ہو جائیں؟ بالکل پاسبل ہے. میں نے خالد صاحب آپ کو بار بار میں بتاتا ہوں, کیونکہ گلگت بلتستان میں جو پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ حکومت بنی, ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. 7 لوگ ان کے ٹکٹوں پہ جیتے ہیں, باقی آزاد جیتے ہیں. اس میں 3 مسلم لیگ نون کے ہیں, 4 پیپلز پارٹی کے ہیں, 1 جے یو آئی کا ہے, 1 اسلامی تحریک کے ہیں.
जो है ना 10 सीटें तो इनके पास है, अपोजिशन के पास, एक BNF का है। मैं ये कह रहा हूं कि वफाक के साथ होने से एक तो इनकी जो रिसवाई है वो उससे बच जाएंगे, क्योंकि अगर वफाक में कल इलेक्शन में कोई और जमात आती है तो ये तो वैसे भी जो है ना फारिग हो जाएंगे। ये मैं कहता हूँ ये जो डिमांड है गिलगित बल्दिस्तान के मेजॉरिटी का डिमांड है कि वफाक के साथ गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन हो। तो मैं कहता हूँ आज वफाक में PDM की हुकूमत है तो गिलगित बल्दिस्तान से ये PDM के जितने बड़े हैं ये उठ के जाएं और वहाँ मौलाना साहब, जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर से गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन भी वफाक के साथ करवाएं। आईनी जो असम्बलियां हैं वो 1.5 साल पहले तहलील हो सकती हैं, तो गवर्नेंस आर्डर पर चलने वाली असम्बली जिसका सियाह और सफ़ेद का मालिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो तो मेरे ख्याल में कोई मसला है ही नहीं, ना कोई आईनी मसला है। जावेद साहब, माजी में देखें 2009 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, विफाक में फेडरेशन में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की, इसी तरह 2015 में नून लीग की हुकूमत बनी जिस तरह वफाक में हुकूमत थी, और फिर 2022 में आपने खुद देखा कि यहाँ पे PTI की हुकूमत बनी है। तो आप क्या समझते हैं कि वफाक की जो हुकूमत का असर और रसूख है वो हर सियासी जमात के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहा है, तो इस हिसाब से फिर पीपल्स पार्टी का भी खुसूसी आशीर्वाद यानी मैंडेट चोरी करने वाली बात है, ऐसा क्या आप समझते हैं कि ऐसा हुआ है? नून लीग के दौर में भी यही हुआ होगा, इस पे आप हमें बताएं। देखें ना कि हुआ या नहीं हुआ, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो जीतते हैं तो ये कहते हैं वफाक का असर है, उसी की बात कर रहा हूं। नून की गवर्नमेंट होती है तो ये कहते हैं, आज PTI की गवर्नमेंट है तो ये कह रहे हैं ना। इससे निकलने का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास एक ही रास्ता है, वफाक के साथ इलेक्शन हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी में कितना दम है, नून में कितना दम है, मज़हबी जमातों में कितना दम है, PTI में कितना दम है, पता चलेगा। देखें ना कि ये असर और ये जो हवा है वो भी खत्म हो जाएगी। जो बातें हैं ना कि आज ये कह रहा PTI को इल्ज़ाम है कि गंडापुर ने ये किया वो किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, उससे पहले बरजश ताहिर पर था, उससे पहले कमरुज़्ज़मान कायरे पर था, ये बातें भी खत्म होंगे और गिलगित बल्तिस्तान का फायदा भी इसी में है। हमारे डेवलपमेंट, हमारे मामलात इसी से चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके मीडिया के उससे वसातत से कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली को वफाक के असम्बलियाँ, आईनी असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, इनको भी फौरी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की PDM के नुमाइंदे जाकर तहलील करवाएं और वफाक के साथ इलेक्शन करें तो पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। अच्छा, अदम एतमाद के हवाले से PDM जो है बहुत ज़्यादा सरगर्म थी, अब खामोश है, क्योंकि जिस तरह कोर्ट का फैसला भी आया उसके बाद जो है वो मुनहरिफ अरकान के ऊपर सज़ा की जो तलवार थी वो भी लटक गई। तो उसके बाद क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि PTI के अंदर कुछ मुनहरिफ अरकान थे वो आपके साथ देंगे, या अगर आप लोग ये अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो किस हद तक कामयाब हो सकती है? अदम एतमाद आदत मौजूद है कि या नहीं है? अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो या नहीं हो, मेरे हक़ में इस्लामी तहरीक को फ़ायदा हुआ, उस प्रेशर से उनको 2 वज़ारतों का फाइनल हो चुका है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मुनहरिफ अरकान का कि आपने वोट कास्ट किया अपने पार्टी के ख़िलाफ़, अदम एतमाद होगी तो बगावत करेंगे 7 से 8 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये लिख ले, आपके मीडिया के उसमें मैं रिकॉर्ड कहता हूँ, बगावत तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगी तो अदम एतमाद कामयाब होगी। आपका इशारा इलेक्टेबल्स की तरफ तो नहीं है? इलेक्टेबल्स की तरफ ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो आपको पता चलेगा। ठीक। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल, मौजूदा हुकूमत को 1.5 साल पूरा हो रहा है, क्या समझते हैं किस हद तक ये कामयाब हो गए हैं? यहाँ जो प्रोजेक्ट है मुख्तलिफ महकमों के अंदर इस्लाहात के हवाले से, और आप बखूबी आपको इल्म है कि हम ग्रांट इन एड पे चलने वाले लोग हैं, हमारा अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई कानून साजी की गई है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से, टैक्सेस के कलेक्शन के हवाले से आप लोगों का वैसे भी नैरेटिव था हफीज़ुर रहमान साहब का। देखें कि 1.5 साल में मैं इनके जो गुड गवर्नेंस है वो मेरा ख्याल में इस वक्त जो PTI के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, PTI के वर्कन से नाला हैं, हम तो हैं ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि डिलीवर नहीं कर पाए हैं। मसला मेरे ख्याल में बहुत नुकसान होगा इनको आने वाले इलेक्शन में। मेरे हिसाब से मैं और बातें नहीं करूँगा, लेकिन उनके कारकुन नाराज़ हैं। मेरे ज़िले में PTI के कारकुन नाराज़ हैं, गिलगित में PTI के कारकुन नाराज़ है, बल्तिस्तान में इस तरह स्टोर में नून वाले तो नाराज़ ही होंगे, PTI वाला तो मेरे ख्याल में कोई डेवलपमेंट में खातिर खा इन्होंने किया नहीं। बजट इनके पास आया है वफाक से, इसको जो है ना इसको तकसीम करके खर्च कर नहीं पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। इनके अंदर रिफ्ट बहुत है, मिनिस्टर्स के अंदर इनके बहुत कैबिनेट में बहुत बड़ी रिफ्ट है। खालिद खुर्शीद साहब के साथ कुछ मिनिस्टर तो उनके कैबिनेट में भी नहीं बैठते हैं, बहुत मसाइल हैं जिसकी वजह से ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब।
یقیناً یہ وفاق کے ساتھ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا الزام جو عموماً 2009 سے اب تک لگ رہا ہے وفاقی حکومتوں کے اوپر کہ یہاں کے جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا جاتا ہے، اس سے یہاں کے لوگ بھی، یہاں کے ممبران اسمبلی بھی بچ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ وفاق کے ساتھ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو یہ ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ وفاق میں جو بھی حکومت آئے گی وہ گلگت بلتستان کے اندر یہاں پہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اور مختلف جو یہاں پہ کام ہے، جس طرح یہاں کے صحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ان سب میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔